السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب سے متعلق جو ویڈیوز کے سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، چلیے اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے رباعی کے بارے میں، رباعی کی تعریف، رباعی کے اجزاء وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں، اگر آپ میں سے جو نئے ہیں ہماری اس چینل پہ، انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اوکے، چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں۔ رباعی کی تعریف۔ رباعی کے آغاز سے متعلق کئی روایات مذکور ہیں، لیکن سبھی تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ رباعی کا موجد ابو الحسن رودکی ہے۔ یہ ایک بات آ گئی کہ رباعی کا موجد کون ہے، یہ بھی سوال میں آ جاتا ہے کمپٹیٹیو ایگزامس میں کہ رباعی کا موجد ابو الحسن رودکی کو مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ابو الحسن رودکی نے چند بچوں کو اخروٹ سے کھیلتے دیکھا، اس میں سے ایک بچے نے ڈھلان سے اخروٹ کو لڑکا دیا۔ جب وہ لڑکتا جا رہا تھا تو بے ساختہ بچے کے منہ سے ایک جملہ نکلا، یہ غلطاں غلطاں ہمیں روتا سرگو۔ یہ سننے کے بعد یہ وزن شعری میں تھا، رودکی کو پسند آیا اور اس نے اس پہ 3 اور مصرے لگائے اور رباعی وجود میں آ گئی۔ یہ ایک جو ہے رباعی کے وجود میں آنے کی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات بیان کیا جاتے ہیں۔ بہرحال تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ رباعی کا موجد ابو الحسن رودکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کیسے دیکھا، کیسے وجود میں آیا؟ تو چند بچے کھیل رہے تھے، جو یہاں پہ بیان کیا گیا، چند بچے کھیل رہے تھے، اس نے کیا اخروٹ لڑکایا اور وہ لڑکتے لڑکتے جانے لگا، تو خوشی میں بچے کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو اسے وزن شعری میں معلوم ہوا، پھر اس پہ 2-3 مصرے اور جوڑ دیے اس نے، اور اس طرح سے رباعی کا وجود ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ رباعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رباعی کا آغاز کیسے ہوا۔ رباعی کی تعریف۔ رباعی اس مختصر نظم کو کہتے ہیں جو 4 مصروں یا 2 اشعار، 2 بیتوں پر مشتمل ہو، جس میں عموماً پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی جیسا کہ لفظ سے معلوم ہے، رباعی عربی میں کا لفظ ہے اور عربی رباعی کے معنی ربع کے معنی 4 آتے ہیں، تو اس طرح سے رباعی جو ہوتا ہے وہ 4 مصروں کا ہوتا ہے۔ اب یا 2 اشعار کہہ لیں یا اس کو 2 بیت کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو بھی کہہ لیں، تو یہ سب ایک ہی معنی میں ہے۔ تو 4 مصروں پہ مشتمل کلام ہوتا ہے، جس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرا مصرع اس کا ہم قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز دھیان رکھنی ہے، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ آگے رباعی کے 24 اوزان مقررہ ہیں، جو سب کے سب بحر ہزج میں ہیں۔ کہہ رہے ہیں رباعی جو ہے بحر ہزج میں کہی جاتی ہے۔ یہ جب ہم علم العروض کے بارے میں ذکر کریں گے، بات کریں گے، تو وہاں پہ یہ باتیں آ جائیں گی، بحر ہزج کیا ہے اور بحر وغیرہ کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے۔ تو یہ جو رباعی ہوتے ہیں وہ بحر ہزج میں ہوتے ہیں، اور اس بحر ہزج کے ہی 24 اوزان مقررہ ہیں، جن میں رباعی کے اشعار ہوتے ہیں اور رباعی کہے جاتے ہیں۔ دراصل رباعی کے 24 اوزان 2 بنیادی اوزان سے بنے ہیں، جو یہ ہیں، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ رباعی کے جو 24 اوزان ہیں وہ اس کے 2 بنیادی اوزان ہیں، جن کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے بعد 24 اوزان بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 2 بنیادی اوزان کیا کیا ہیں؟ وہ 2 بنیادی اوزان یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہی پوچھ لیں، اس طرح کی سوالات بھی بن سکتے ہیں۔ مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعل۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا وزن ہے مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعل، یہ پہلا وزن۔ دوسرا ہے مفعول، مفاعل، مفاعیل، فعل، مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعل، یہ دوسرا وزن ہے۔ تو یہ 2 بنیادی اوزان ہیں، اور انہی میں پھر تبدیلی کر کے 24 اوزان بنتے ہیں۔ رباعی کے 24 اوزان کو 2 الگ الگ قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے کہ رباعی کے جو 24 اوزان ہیں ان کو 12 کر کے 2 الگ الگ زمروں میں یا الگ الگ قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے مفعول سے شروع ہونے والے 12 اوزان کو شجرہ اخرب میں، اور مفعول سے شروع ہونے والے 12 اوزان کو شجرہ اخرم میں رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ 2 جو اوزان 12 اوزان کے 2 الگ الگ قسم بنائے گئے، ایک ہے یہ ہے شجرہ اخرب اور شجرہ اخرم۔ تو شجرہ اخرب کے اندر جو 12 اوزان آتے ہیں وہ مفعول سے شروع ہوتا ہے، کس سے؟ مفعول یا مفعول سے شروع ہوتا ہے، اور 12 اوزان جو مفعول سے شروع ہوتے ہیں ان کو شجرہ اخرم میں رکھا جاتا ہے،
انہیں شجرہ اخرم میں رکھا جاتا ہے. تو یہ بھی ہے، اس طرح سے بھی سوال بنائے جا سکتے ہیں کہ رباعی کے دو بنیادی اوزان کیا ہیں، یا اسی طرح سے رباعی کو کہ 24 اوزان کو کتنے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان دو زمروں کا نام کیا ہے، شجرہ اخرم، شجرہ اخرم، یہ سب بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. رباعی کو شاعر کو اب یہ ہے کہ رباعی کو شاعر کو اجازت ہے کہ وہ 24 میں سے کسی بھی وزن میں رباعی کہہ سکتا ہے، بلکہ رباعی کے 4 مصرے 4 الگ الگ اوزان میں بھی لکھ سکتا ہے. یعنی رباعی کے جو 24 اوزان ہیں، تو جو رباعی کو شاعر وہ ان 24 اوزان میں سے کسی بھی وزن میں رباعی کا شعر کہہ سکتا ہے، بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ رباعی کے جو 4 اشعار ہوتے ہیں وہ چاروں اشعار 4 مختلف اوزان میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 4 مختلف اوزان یہی رباعی کے 24 اوزان میں سے ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے. آگے قدیم زمانے میں رباعی کے کچھ دوسرے نام بھی ہیں. قدیم زمانے میں رباعی کو دو بیتی یا ترانہ بھی کہا جاتا تھا. دو بیتی یا ترانہ کے اوزان رباعی کے مروجہ اوزان سے مختلف ہوا کرتے تھے. یعنی ابھی جو رباعی کے مروجہ اوزان ہیں 24 اوزان، ان سے تھوڑے سے مختلف ہوتے تھے، لیکن اوزان مختلف ہوتے تھے، لیکن انہیں قدیم زمانے میں دو بیتی یا ترانہ بھی کہا جاتا تھا. تو یہ بھی آتا ہے کہ رباعی کا دوسرا نام کیا، رباعی کو دو بیتی اور ترانہ بھی کہتے ہیں. رباعی ایک ہیئتی صنف سخن ہے، یعنی یہ اپنی مخصوص ہیئت سے پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی رباعی جو ہے یہ ہیئتی صنف سخن ہے. یہ جو صنف سخن اس کی شناخت اس کی ہیئت کی وجہ سے، یعنی 4 مصرے کے ہوتے ہیں اور 4 اشعار ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہیئتی صنف سخن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو حیاتی، یہ تھوڑا سا مسٹیک آ رہا ہے. چلیے، تو رباعی ایک حیاتی صنف سخن ہے، یعنی اپنی مخصوص حیثیت سے پہچانی جاتی ہے. آگے رباعی مردف اور غیر مردف بھی ہوا کرتی ہیں. مردف مطلب مردف یعنی جس میں ردیف بھی ہو قافیہ کے ساتھ ساتھ. یعنی رباعی کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں ردیف اور قافیہ کی بھی پابندی ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ردیف نہیں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو رباعی مردف ہوں گے ان کے اندر قافیہ کے ساتھ ساتھ ردیف بھی ہوگا، اور رباعی غیر مردف بھی ہوں گے اس کے اندر ردیف نہیں ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں رباعی کے اندر. ٹھیک ہے. آگے مقفع اور خصی مصرع کیا ہے؟ مقفع اور خصی مصرع کسے کہتے ہیں؟ رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، لہذا جن مصروں میں قافیہ ہوتا ہے انہیں مقفع مصرع کہتے ہیں، اور چونکہ تیسرے مصرے میں قافیہ نہیں ہوتا ہے اس لیے اسے خصی مصرع کہتے ہیں. تو یہ بھی دھیان رکھنے کی، جیسا کہ رباعی کی خصوصیات کے اندر کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہم قافیہ ہوتا ہے. تو ان پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقفع کہتے ہیں، اور جو تیسرا مصرع ہوتا ہے وہ خصی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خصی مصرع کہتے ہیں. اس کے بعد غیر خصی رباعی. غیر خصی رباعی یعنی ایسی غیر مردف رباعی جس کے چاروں مصرے مقفع ہوتے ہیں اسے غیر خصی رباعی کہتے ہیں. چونکہ ابھی دیکھا آپ نے کہ خصی کہتے ہیں اس کو جس کے اندر قافیہ کا التزام نہ ہو، قافیہ کا اہتمام نہ ہو. تو یہ جو رباعی ہوتا ہے وہ پورا کا پورا غیر خصی ہوتا ہے، یعنی اس کے جو ہے 4 مصرے ہوتے ہیں، وہ چاروں کے چاروں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں. تو ان کو ہم کیا کہیں؟ اس کو کہتے ہیں غیر خصی، یعنی اس کے اندر خصی جو تیسرا مصرع ہے وہ خصی نہیں ہے، وہ بھی ہم قافیہ ہے. ٹھیک ہے. ایسا غیر مردف، اس کے اندر پھر ردیف نہیں ہوتا. تو ایسا غیر مردف رباعی جس کے چاروں مصرے مقفع ہوں، ہم قافیہ ہوں، اسے غیر خصی رباعی بھی کہتے ہیں. یہ سب نام ہے، اسے یاد رکھ لیں. اگر آ جائے اس طرح کے سوالات تو ہم اسے کر سکتے ہیں، ہے نا. غیر خصی رباعی کسے کہتے ہیں؟ خصی مصرع کیا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اس طرح سے سوال بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ نوٹس تھے. آگے دیکھیے رباعی کا موضوع کیا ہے. رباعی کسی خاص موضوع کا پابند نہیں، اس میں حکیمانہ، فلسفیانہ، صوفیانہ، اخلاقی، بزمیہ، عشقیہ، خمریہ، ہر طرح کے موضوعات کو پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کے رباعی کے لیے کسی ایک موضوع کا کیا نام ہے التزام ضروری نہیں ہے. تو یہ موضوعاتی صنف سخن نہیں، یہ حیاتی صنف سخن ہے جس کے اندر حیات کا خیال رکھا جاتا ہے. باقی موضوع آپ کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں. رباعی میں اس بات کا خیال رہے کہ مصرع بمصرع خیال کا تسلسل اور ارتقاء ہوتا رہے اور آخری مصرع پہ مضمون مکمل ہو جائے، گویا کہ آخری مصرع کلائمیکس جیسا ہو. ہاں، رباعی کے جو 4 اشعار ہوتے ہیں اس کے اندر تسلسل اور ارتقاء کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے نا.
تو یعنی جو خیال پیش کر رہے ہیں اس کو مصرع بے مصرع آگے بڑھائیں اور آخر والا مصرع جو ہوتا ہے وہاں پہ جا کے بات مکمل ہو جائے، بالکل کلائمیکس جیسا. تو یہ جو ارتقائی تسلسل ہے یہ برقرار رہنا چاہیے، اس سے رباعی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے رباعی کا آغاز و ارتقاء. رباعی کا آغاز کیسے ہوا یہ دیکھتے ہیں. دکن میں اردو شاعری کے آغاز کے ساتھ ہی رباعی کا بھی آغاز ہوا. کہتے ہیں دکن میں جو اردو شاعری کا آغاز ہوا اس کے ساتھ ہی رباعی کا آغاز بھی ہوا. ٹھیک ہے، رباعی فارسی کی مقبول ترین صنف ہے اور یہ اہل ایران کی ایجاد ہے. تو گویا کہ فارسی سے ہی رباعی ہمیں اردو میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو رباعی فارسی کی مقبول ترین صنف ہے اور یہ اہل ایران کی ایجاد ہے نا. عام طور پہ ابو الحسن رودکی کو رباعی کا موجد مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عام خیال ہے، جبکہ حافظ محمود شیرانی نے عبدالشکور بلخی کو پہلا رباعی گو شاعر مانا ہے. تو سید سلیمان ندوی نے بایزید بسطامی کو پہلا رباعی گو شاعر مانا ہے. کہ دیکھیے رباعی گو شاعر پہلا کون ہے اور رباعی کا موجد کون ہے. تو موجد کے سلسلے میں تو عام طور پہ ہم جو ہے کس کو عام خیال یہ ہے کہ ابو الحسن رودکی جو ہے رباعی کا موجد ہے، لیکن دو الگ الگ نظریات ہیں. محمود شیرانی جو ہے عبدالشکور بلخی کو پہلا رباعی گو شاعر مانتے ہیں، تو سید سلیمان ندوی جو ہیں یہ بایزید بسطامی کو پہلا رباعی گو شاعر مانتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رہنا چاہیے کہ پہلا رباعی گو شاعر کون ہے. یہ مختلف نظریات ہیں، اس میں ایک طرح سے محمد شیرانی کا ایک الگ نظریہ ہے، سید سلیمان ندوی کا ایک الگ نظریہ. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ رودکی نے ہی رباعی کے فن کو مضبوط کیا اور اس کی ساخت اور اس کی اوزان کے اصول مرتب کیے. جو اس کو رودکی نے اس کے اندر فنی خوبصورتی پیدا کی، اس کی ساخت اور اس کے اوزان کو مرتب کیا. تو اس وجہ سے جو موجد ہونے کا جو ہے درجہ ہے وہ عام طور پہ ابو الحسن رودکی کے کو جاتا ہے کہ موجد ہیں یہ رباعی کے. ٹھیک ہے، پہلا رباعی گو شاعر کون ہے یہ کہنا مشکل ہے. ڈاکٹر سلام سندلوی نے قلی قطب شاہ کو کس نے قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا رباعی گو شاعر کہا ہے. تو پروفیسر سیدہ جعفر کے مطابق حضرت خواجہ بندہ نواز اردو کے پہلے رباعی گو شاعر ہے. اردو کا پہلا رباعی گو شاعر کون ہے؟ یہاں جو بات ہوئی تھی کس کا پہلا رباعی گو شاعر، یہ فارسی بایزید بسطامی فارسی کے شاعر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب پہلا رباعی گو شاعر محمد شیرانی کا نظریہ ہے کہ پہلا رباعی گو شاعر جو ہے عبدالشکور بلخی ہے. سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے کہ بایزید بسطامی ہے. لیکن اردو کے اندر اردو شاعری کے اندر پہلا رباعی گو شاعر کون ہے؟ تو اردو کا پہلا رباعی گو شاعر کے بارے میں ڈاکٹر سلام سندلوی کا نظریہ ہے قلی قطب شاہ کے بارے میں کہ قلی قطب شاہ جو ہے اردو کے پہلے رباعی گو شاعر ہیں، اور پروفیسر سیدہ جعفر کا نظریہ ہے کہ یہ خواجہ بندہ نواز اردو کے پہلے رباعی گو شاعر ہیں. یہ ہے دو مختلف نظریات، بس ان کو دھیان رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. قدیم اردو یا دکنی کے رباعی گو شاعر، قدیم اردو یا دکنی کے رباعی گو شاعر ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. تو کون کون ہے؟ قلی قطب شاہ، وجی، غواصی، انہیں رباعی بھی کہی ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف یہاں پہ نام لے لیتے چونکہ ان کا تذکرہ کچھ پہلے آ چکا ہے. تو قلی قطب شاہ، وجی اور غواصی یہ رباعی گو شاعر بھی ہیں، انہوں نے رباعیاں بھی کہی ہیں. بیجاپور کا شاعر نصرتی جو علی عادل شاہ کے دربار کا ملک الشعراء بھی تھا، تو یہ نصرتی بھی کیا ہے؟ رباعی گو شاعر ہے. تو یہ آپ کے قدیم دکنی کے رباعی گو شاعر میں وجی، غواصی، قلی قطب شاہ اور نصرتی کا نام آتا ہے، اور بھی ہیں شعراء، ہم نے کچھ کا نام یہاں پہ لکھا ہے. جنوبی ہند کے رباعی گو شعراء، جنوبی ہند میں کون سے رباعی گو شعراء مشہور گزرے ہیں؟ ولی اورنگ آبادی جو کہ اردو شاعری کا باوا آدم ہے. کون ہے؟ ولی اورنگ آبادی. کون؟ ولی اورنگ آبادی. اور دیکھ لیں یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ولی اورنگ آبادی کو اردو شاعری کا باوا آدم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سراج اورنگ آبادی، نواب مرزا داغ، نظم طباطبائی، میر کاظم علی برق، فانی بدایونی کو امام الیاسیات بھی کہتے ہیں وغیرہ، یہ تمام لوگ جو ہیں جنوبی ہند کے رباعی گو شعراء ہیں. ٹھیک ہے، ولی، سراج، داغ، طباطبائی یا میر کاظم علی برق، فانی بدایونی وغیرہ. ٹھیک ہے، اس طرح آتے ہیں شمالی ہند کے اردو رباعی گو. شمالی ہند کے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے فائز کو شمالی ہند میں شمالی ہند میں اردو کا پہلا شاعر قرار دیا ہے. کہ شمالی ہند میں جو ہے اردو کا پہلا شاعر کون ہے؟
تو فائز کو مانا ہے کہ انہوں نے پروفیسر مسعود حسن رضوی نے، لیکن ان کے کلام میں رباعیاں نہیں ملتی تو فائز کو رباعی گو شاعر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں فائز کو شمالی ہند کا پہلا اردو کا شاعر ہونے کا درجہ حاصل ہے. فائز کو شمالی ہند میں اردو کا پہلا شاعر ہونے کا درجہ حاصل ہے. ہاں لیکن یہ پہلے رباعی گو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے کلام میں رباعیاں نہیں ملتی ہیں. لیکن آگے حاتم، قائم چاند پوری، احسن اللہ اور محمد محسن یہ ہوئے، یہ تمام رباعی گو ہیں. میر سوز، مرزا سودا، میر ضاحک، میر تقی میر، حسرت موہانی، نذیر اکبر آبادی، مصحفی، جرت، انشاء اللہ خان انشاء، رنگین، ناسخ، ذوق، مومن، غالب وغیرہ یہ تمام رباعی گو بھی ہیں، رباعیاں بھی انہوں نے کہی ہیں. ٹھیک ہے. قصیدہ کی مقررہ حیت کی پابندی ضروری ہے، صرف موضوع سے قصیدہ کو پہچانا نہیں جا سکتا. یہ ایک بات آ گئی قصیدہ کے بارے میں ہے نا. خیر یہ حالانکہ ہم رباعی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ شاید میں نے نوٹ لیا ہوگا کہیں سے، تو اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال چلیے دیکھتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر سلام سندھلوی نے قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا رباعی گو شاعر قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ ہم نے الگ سے نوٹ کیا ہے. پروفیسر سید جعفر کا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے خواجہ بندہ نواز کو اردو کا پہلا رباعی گو شاعر قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کو رباعی سے متعلق کچھ نوٹس. اور اب آگے ہم جو ہے نظم نگاری کے بارے میں کچھ نوٹس ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور انشاءاللہ جب ایک مرتبہ یہ سارے نوٹس ڈسکس ہو جائے تو اس کے بعد ہم موضوع کے مطابق ہی MCQs ملٹیپل چوائس کوشچنس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو بھی ارینج کریں گے، ہے نا. اور اس میں بھی ہم یہ دھیان رکھیں گے کہ موضوع سے متعلق، یعنی غزل کو ایک مرتبہ اسی طرح سے رباعی اور قصیدہ وغیرہ وغیرہ کو موضوعات کے مطابق ہم MCQs ارینج کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، تو پھر انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.